سینٹ پیٹرز برگ کی سرد رات، برف زمین کو سفید نہیں بلکہ خاموش بنا رہی تھی۔ ایک محل کے اندر چند امیرزادے کانپتے ہوئے کھڑے تھے۔ وی او اے ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ان کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، لمبی داڑھی، سرخ آنکھیں، پر اسرار مسکراہٹ۔ یہ تھا راسپوٹین۔ اسے زہر دیا گیا تھا، کیک میں، شراب میں، ہر چیز میں زہر، لیکن وہ مر نہیں رہا تھا۔ کیا وہ انسان تھا یا کوئی اور مخلوق؟ یہ سوال ہم آخر میں حل کریں گے، لیکن کہانی شروع ہوتی ہے بہت دور، سائبیریا کے ایک گاؤں سے۔ روس کے ایک برفانی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا گریگوری یفیموچ۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ بچہ ایک دن روسی سلطنت کو ہلا دے گا۔ بچپن میں وہ عجیب تھا، زیادہ نہیں بولتا تھا، اکثر اکیلا رہتا۔ کہا جاتا ہے وہ جانوروں کو ہاتھ لگاتا اور وہ پرسکون ہو جاتے۔ کیا یہ سچ تھا یا بعد کی کہانیوں نے اسے افسانہ بنا دیا؟ ایک دن گاؤں میں چوری ہوئی، کسی کو چور کا پتہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں راسپوٹین نے آنکھیں بند کیں اور ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا، وہی چور نکلا۔ لوگ حیران رہ گئے، کیا یہ اتفاق تھا یا کچھ اور؟ راسپوٹین نوجوان ہوا، شراب، لڑائیاں، عورتیں۔ وہ ایک اچھا آدمی نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اچانک اس کی زندگی بدل گئی۔ کہتے ہیں اسے ایک روحانی تجربہ ہوا، ایک ویژن، ایک خواب، ایک آواز، اور وہ نکل پڑا مذہبی سفر پر۔ وہ گاؤں گاؤں گھومتا، دعائیں کرتا، لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ دعا کرتا تھا، کچھ کہتے ہیں وہ عورتوں کو بہکاتا تھا۔ سچ کیا تھا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں راسپوٹین ایک عام انسان سے ایک راز بننا شروع ہوا۔ جلد ہی اس کا نام سائبیریا سے نکل کر روس کے بڑے شہروں تک پہنچ، ایک شخص جو دعا کر سکتا ہے۔ اور یہ خبر پہنچی روسی شاہی دربار تک۔ وہاں بیٹھا تھا روس کا بادشاہ نکولس، اور اس کا بیٹا شدید بیماری میں مبتلا تھا۔ کیا یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے راسپوٹین کی اصل طاقت شروع ہوئی؟ ایک گاؤں کا کسان روس کے شاہی محل تک پہنچنے والا تھا، لیکن طاقت کے ساتھ آتے ہیں دشمن، اور دشمنوں کے ساتھ موت۔ راسپوٹین شاہی خاندان تک کیسے پہنچا؟ کیا اس نے واقعی شہزادے کو بچایا؟ اور کیوں درباری اس سے نفرت کرنے لگے؟ سن 1905 روس ہل رہا تھا، عوام غصے میں تھے، انقلاب کی چنگاریاں جل رہی تھیں، اور اسی دوران ایک کسان سائبیریا سے سفر کرتا ہوا سینٹ پیٹرز برگ پہنچا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب راسپوتین پہلی بار شاہی دربار کے قریب پہنچا۔ روس کا بادشاہ تھا نکولس، اور اس کی ملکہ الیگزینڈرا فیوڈورونا۔ ان کا بیٹا شہزادہ الیکسی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا تھا، ہیموفیلیا۔ اس بیماری میں خون بہنا بند نہیں ہوتا، ایک معمولی چوٹ اور موت۔ ملکہ ہر وقت خوف میں رہتی تھی، ڈاکٹر ناکام ہو چکے تھے، اور پھر کسی نے کہا ایک شخص ہے جو دعا کرتا ہے۔ محل کے اندر خاموشی تھی۔ راسپوٹین اندر داخل ہوا، لمبی داڑھی، بکھرے بال، آنکھوں میں عجیب چمک۔ درباریوں نے اسے حقارت سے دیکھا، یہ کسان یہ شہزادے کو بچائے گا؟ لیکن ملکہ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے راسپوٹین نے شہزادے کے سر پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کیں اور دعا کی۔ چند گھنٹوں بعد شہزادے کی حالت بہتر ہونے لگی۔ کیا یہ معجزہ تھا یا نفسیاتی اثر؟ کچھ مورخ کہتے ہیں راسپوٹین نے ڈاکٹروں کو دور رکھا، اور اس زمانے میں دی جانے والی دوا اسپرین خون کو مزید پتلا کرتی تھی۔ جب دوا بند ہوئی شہزادہ بہتر ہو گیا، لیکن محل میں یہ معجزہ سمجھا گیا، اور اسی لمحے راسپوٹین بن گیا شاہی خاندان کا قریب ترین شخص۔ اب وہ صرف مذہبی شخص نہیں رہا تھا، وہ بادشاہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگا۔ ملکہ اس پر اندھا اعتماد کرنے لگی، درباری غصے میں تھے، ایک کسان سلطنت کے فیصلے کر رہا تھا۔ لوگوں نے افواہیں پھیلانا شروع کر دیں، وہ عورتوں کو بہکاتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ شیطانی طاقت رکھتا ہے۔ 1914 پہلی عالمی جنگ۔ روس کمزور ہو رہا تھا، فوج شکست کھا رہی تھی، بادشاہ محاذ پر چلا گیا، دارالحکومت میں ملکہ رہ گئی، اور ملکہ کے ساتھ راسپوٹین۔ اب وہ وزیروں کی تقرری تک میں مشورہ دیتا تھا۔ عوام نے کہنا شروع کیا روس پر اصل حکمران راسپوٹین ہے۔ اخبارات نے اس کا مذاق اڑایا، اشرافیہ نے اسے خطرہ سمجھا۔ کچھ کہتے تھے جب تک یہ زندہ ہے روس تباہ ہوتا رہے گا۔ ایک خفیہ گروپ بننا شروع ہوا، امیر زادے، شہزادے، درباری۔ وہ فیصلہ
فیصلہ کر چکے تھے۔ راسپوٹین کو مرنا ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے جسے وہ مارنے جا رہے ہیں وہ عام انسان نہیں ہے، یا شاید وہ ایک ایسا انسان تھا جس کے بارے میں افسانے بنا دیے گئے۔ قتل کی سینٹ پیٹرز برگ، دسمبر 1916۔ برف گر رہی تھی، ہوا میں عجیب سی سرد خاموشی تھی، لیکن ایک محل کے اندر خاموشی نہیں، سازش چل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اشرافیہ کے چند طاقتور لوگ۔ فیصلہ ہو چکا تھا، آج رات راسپوتین مرے گا۔ یوسوپوف نے راسپوتین کو دعوت دی، میری بیوی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ راسپوتین عورتوں کی کمزوری کے لیے مشہور تھا، وہ راضی ہو گیا۔ رات گئے وہ محل پہنچا، اوپر سازشی بیٹھے تھے، نیچے تہخانے میں میز سجی تھی، کیک، شراب، مٹھائیاں، اور ان سب میں سائنائڈ ملا ہوا زہر، ایسا زہر جو چند منٹ میں جان لے لیتا ہے۔ راسپوتین نے کیک کھایا، شراب پی، سب اوپر کمرے میں انتظار کر رہے تھے۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، کچھ نہیں ہوا۔ وہ باتیں کرتا رہا، ہنستا رہا۔ قاتلوں کے چہرے زرد پڑنے لگے، زہر کام کیوں نہیں کر رہا؟ یوسوپوف گھبرا گیا۔ آخر کار یوسوپوف نے بندوق اٹھائی، وہ نیچے گیا۔ راسپوتین میز کے پاس کھڑا تھا، ایک گولی سیدھا سینے میں۔ راسپوتین زمین پر گر گیا۔ سازشی نیچے آئے، لاش کو دیکھا، ختم ہو گیا۔ وہ اوپر چلے گئے جشن منانے، مگر چند منٹ بعد یوسوپوف کو عجیب بے چینی ہوئی۔ وہ دوبارہ نیچے گیا، لاش کے قریب جھکا۔ اسی لمحے راسپوتین کی آنکھیں کھل گئیں۔ کہا جاتا ہے اس نے یوسوپوف کو پکڑا اور سرگوشی کی، فیلکس میں زندہ ہوں۔ یوسوپوف چیخا، راسپوتین کھڑا ہو گیا۔ گولی لگنے کے باوجود وہ دروازے کی طرف دوڑا، برفانی صحن کی طرف۔ قاتل پیچھے بھاگے، مزید گولیاں چلیں، ایک کمر میں، ایک پشت پر، ایک سر کے قریب۔ آخر کار وہ گر گیا۔ اس بار وہ نہیں اٹھا۔ لاش کو کپڑے میں لپیٹا گیا۔ رات کے اندھیرے میں اسے نیوا دریا کے برفیلے پانی میں پھینک دیا گیا۔ سوچا گیا اب کہانی ختم، لیکن اصل راز ابھی باقی تھا۔ چند دن بعد لاش ملی، سرکاری رپورٹ میں لکھا گیا گولیاں لگی تھیں، لیکن ایک اور دعویٰ مشہور ہوا کہ اس کے پھیپھڑوں میں پانی تھا، یعنی وہ دریا میں پھینکے جانے کے وقت زندہ تھا۔ اگر یہ سچ تھا تو اس کا مطلب تھا زہر ناکام، گولیاں ناکام، اور آخر کار پانی نے جان لے لی۔ کچھ جدید مورخین کہتے ہیں زہر شاید زیادہ مقدار میں تھا ہی نہیں، کیک میں زہر گرمی سے بے اثر ہو سکتا تھا۔ پانی پھیپھڑوں میں والی کہانی بعد میں مشہور ہوئی، شاید اصل حقیقت اتنی ڈرامائی نہ ہو، لیکن اس رات نے راسپوتین کو ایک انسان سے زیادہ ایک لیجنڈ بنا دیا۔ راسپوتین مر گیا، لیکن چند مہینوں بعد روس میں انقلاب آیا، شاہی خاندان گرفتار ہوا، اور آخر کار نیکولس اور اس کا پورا خاندان قتل کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا راسپوتین نے مرنے سے پہلے پیش گوئی کی تھی کہ اگر اسے اشرافیہ نے مارا تو شاہی خاندان بھی زیادہ دن نہیں بچے گا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا واقعی؟ اب سوال آپ کے سامنے ہے، کیا راسپوتین واقعی مرتا نہیں تھا، یا اس کے دشمنوں نے خود اس کی کہانی کو اتنا پراسرار بنا دیا کہ راسپوتین زندہ رہا؟ قتل ہو چکا تھا، لاش دریا سے نکالی جا چکی تھی، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ راسپوتین مر گیا، مگر اس کی موت نے اسے انسان سے افسانہ بنا دیا۔ آج ہم 3 بڑی تھیوریز دیکھتے ہیں۔ حامی کہتے ہیں سائنائڈ نے اثر نہیں کیا، کئی گولیاں لگیں پھر بھی زندہ رہا، دریا میں پھینکے جانے کے بعد بھی سانس لے رہا تھا۔ کچھ لوگ اسے روحانی طاقت کا نتیجہ کہتے ہیں کہ راسپوتین کو خدا نے خاص طاقت دی تھی، اس لیے روسی عوام کے کچھ حصوں میں وہ آج بھی ایک روحانی شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا کوئی انسان واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ جدید مورخین کہتے ہیں زہر والی کہانی بڑھا چڑھا کر بیان کی گئی۔ ممکن ہے کیک میں زہر مؤثر نہ رہا ہو، گولی سر میں لگنے سے فوراً موت واقع ہو گئی ہو۔ پوسٹ مارٹم کی اصل دستاویزات کے مطابق پھیپھڑوں میں پانی ہونے کا ثبوت واضح نہیں۔ کچھ تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ پہلی گولی ہی جان لیوا تھی، تو پھر اٹھ کھڑا ہونے والی کہانی شاید گھبراہٹ، خوف اور بعد میں سنسنی پھیلانے کے لیے شامل کی گئی۔ کچھ مورخین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس قتل میں برطانیہ کے خفیہ ادارے کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلی جنگ عظیم جاری تھی اور خدشہ تھا کہ راسپوتین روس کو جرمنی سے امن کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگر روس جنگ سے نکل جاتا تو جرمنی کو فائدہ ہوتا۔
اس لیے کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ سیکرٹ انٹیلیجنس سروس کے ایک افسر نے آخری گولی چلائی، لیکن اس کا قطعی ثبوت آج تک نہیں ملا۔ کہا جاتا ہے راسپوٹین نے مرنے سے پہلے خط لکھا، اگر مجھے اشرافیہ نے مارا تو شاہی خاندان 2 سال کے اندر ختم ہو جائے گا۔ چند مہینوں بعد روس میں انقلاب آیا اور 1918 میں نیکولس اور اس کا پورا خاندان قتل کر دیا گیا۔ کیا یہ پیشگوئی تھی یا سیاسی حالات پہلے ہی خراب ہو چکے تھے؟ آج بھی اس پر فلمیں بنتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، ڈاکیومنٹریز بنتی ہیں۔ وہ ایک ولن تھا یا ایک غلط سمجھا گیا صوفی؟ روس میں کچھ لوگ اسے شیطان کہتے ہیں، کچھ اسے مقدس، لیکن ایک بات طے ہے، وہ تاریخ کا سب سے پر اسرار کردار تھا۔ آخری سوال، اگر زہر ناکام ہوا، گولیاں فوری نہ مار سکیں، دریا میں سانس باقی تھی، تو کیا وہ واقعی موت سے لڑ رہا تھا یا یہ سب کہانی کو امر بنانے کے لیے گڑی گئی داستان تھی؟ راسپوٹین شاید مر گیا، لیکن اس کا راز آج بھی زندہ ہے، اور شاید یہی اس کی اصل طاقت تھی۔